صرف 4 باتوں پر عمل کر لیجئے. جس طرح آپ دوسرے انسان کے لیے تڑپ رہے ہیں نا، وہ انسان آپ کے لیے تڑپنا شروع کر دے گا. اب بہت سارے لوگوں کا یہ کویسچن ہوتا ہے کہ جی ہم تو تعلق میں آ کر ہم تو تڑپ رہے ہیں، ہم تو اس کے انتظار میں ہیں، ہمیں تو رات کو نیند نہیں آتی، کھانا اچھا نہیں لگتا، کسی کام میں ہمارا دل نہیں لگتا، اس کی یادیں ہمارے دماغ سے نکلتی نہیں ہیں. کس طرح سے ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ جب اس کے ساتھ بات چیت نہیں ہوتی، اور جیسے بات چیت ہوتی ہے تو ہم بڑے پرسکون محسوس کرتے ہیں. تو یہ کنڈیشن ہماری تو ہوگی ہے، لیکن دوسرے بندے کی کنڈیشن یہ کیوں نہیں ہوئی؟ وہ سائیکالوجی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں پھر آپ نے فیڈ بیک بھی اپنا ضرور دینا ہے. دیکھیے، فرسٹ آف آل بات یہ ہے کہ آپ دوسرے انسان کو وقت دینا کم شروع کریں. یہ جو ہر وقت اس بندے کے ساتھ چپکے رہنا ہے نا، ہر وقت میسیجز، کال، کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ ان ٹچ رہنا، یہ آپ کی ویلیو کو ختم کر دیتے ہیں. آپ نے دوسرے انسان کو انتظار کروانا ہے، ویٹ کروانا ہے، اور جب وہ بندہ آپ کا انتظار کرے گا، آپ کے میسج کا ویٹ کرے گا، آپ کے بارے میں سوچے گا، تو اس کو آپ کی ایڈکشن ہوگی. لیکن ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. آپ لوگوں نے نہ تو کبھی اپنے آپ کو اہمیت دی ہوتی ہے، نہ کبھی اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ہوتا ہے. ہر وقت آپ اس کے لیے اویلیبل رہتے ہیں. کوئی نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل میں آئے، فوراً آپ چیک کرتے ہیں کہیں اس کا میسج نہ ہو. آپ کبھی اس چیز سے نکل ہی نہیں پائے، اور یہی وجہ ہے کہ دوسرے انسان کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا، کیونکہ آپ اس کو ہر وقت اویلیبل رہتے ہیں. فزیکلی ایک دوسرے کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا، جیسے ایک ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، ایک گھر میں رہنا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو آن لائن کنورسیشن ہوتی ہے، اس میں بھی لوگ جو ہے دوسرے انسان کو سانس تک نہیں لینے دیتے، اس طرح چپکے ہوئے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ چپکنا ختم کریں. اس کے ساتھ یہ جو آپ بالکل اٹیچ ہیں نا 24 آور کے لیے، اس کو ختم کریں. یار اس انسان کے علاوہ بھی تو آپ کی کوئی زندگی ہے، اس کے علاوہ بھی تو آپ کی زندگی کی خواہشیں ہیں، خوشیاں ہیں، کچھ خواب ہیں. کیا خیال ہے؟ آپ کا فیوچر نہیں ہے، آپ کی فیملی نہیں ہے، آپ کا دین نہیں ہے. کس چیز میں آپ پڑ گئے ہو کہ ایک ہی چیز کو آپ نے فرسٹ پریورٹیز دے دی ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پریورٹیز دینا شروع کیجئے، اور دوسرے بندے کو لمیٹڈ ٹائم دیجئے. کوالٹی ٹائم دیجئے، کوانٹیٹی پہ زیادہ آپ نے نہیں جانا. مطلب زیادہ ٹائم نہیں دینا، کم ٹائم دینا، لیکن اس کو ویلیویبل ٹائم بنانا ہے. اس میں ایسی کنورسیشن کرنی ہے، ایسی سائیکالوجی اس کے اوپر اپلائی کرنی ہے، ایسی باتوں پر اس کو لگانا ہے جس میں دوسرے انسان کا انٹرسٹ ہو، اور وہ آپ سے بات کرنے کے لیے بےتاب رہے، آپ سے بات کرنے کے لیے وہ آپ کے انتظار میں رہے تھوڑا ٹائم. اور ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے بات چیت تو اب نہیں ہو رہی، اس کے سامنے آپ نے شو کیا ہے کہ جی میں مصروف ہوں، اور آپ مصروف نہیں ہیں، تو یہ چیز آپ کو ڈپریشن میں ڈالے گی. مصروف اپنے آپ کو کرنا ہے، مصروف زندگی میں رہنا ہے. اپنے آپ کو کسی پازیٹیو کام میں اپنے آپ کو مصروف کرنا ہے آپ نے لازمی طور پر. اور دوسرے نمبر پر اپنے آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اپنے ساتھ بھی وقت گزاریں. یہ جو سوشل میڈیا کی لائف ہے، یا باہر لائف کے جو معاملات ہیں کہ یہ فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، ویسے فلاں نے کر دیا ہے، فلاں رشتہ دار نے یہ بات بول دی ہے، یہ کر دی ہے سوشل میڈیا پر کہ جی فلاں بندہ اریسٹ ہو گیا ہے، فلاں یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. فیملی کے اپنے ایک مسائل ہوتے ہیں. یہ دنیا میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم آپ کو ملے گی. ان ساری پرابلم سے نا ایک دفعہ دن میں اکیلے بیٹھ جائیں کہیں سائڈ پر، مارننگ میں یا ایوننگ میں 10 منٹ 15 منٹ، تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی دیکھیے. اپنے گریبان میں بھی جھاتی ماریں، اپنے گریبان میں بھی دیکھیں کہ یار دنیا کی جنگ وہ تو بعد کی بات ہے. اپنی ذات کے اندر جو آپ کی جنگ لگی ہوئی ہے، اس چیز کو بھی سمجھیں، اپنے آپ کو بھی سمجھیں کہ آپ کا من کیا چاہتا ہے، آپ کا دل کیا چاہتا ہے، دل کیا کہتے ہیں، اور آپ زندگی میں کر کیا رہے ہیں. اپنے آپ کو بھی سنیں، اپنے ساتھ بھی ٹائم گزاریں. جس دن آپ نے اپنے ساتھ ٹائم گزارنا شروع کر دیا نا اس طریقے سے جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو زندگی میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ کتنی جگہ پر آپ رانگ ہیں،
اور کیونکہ ہم نے خود کو ٹائم نہیں دیا ہوتا تو ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہوتی. ہم اسی دوڑ میں چلتے چلے جا رہے ہوتے ہیں جس طرح باقی لوگ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ تھوڑے سے رکیں گے نا, آپ کو بڑی چیزیں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کو بڑے اپنے مسائل کے حل ملنا شروع ہو جائیں گے. گاٹ اٹ. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ نے دوسرے انسان کی زندگی میں کوئی پازیٹیو چینج لے کر آنا ہے. اچھا, پازیٹیو چینج کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے دوسرے بندے کو کسی ایسی چیز کی ایڈکشن لگا دینی ہے نا اپنے سے علاوہ, کہ وہ بندہ اس چیز کے بغیر رہ نہ سکے. فار ایگزامپل, آپ نے اس بندے کو کوئی ایسا بہترین پرفیوم گفٹ کر دیا ہے کہ جو اگلے بندے کو بہت زیادہ پسند ہے, بہت زیادہ پسند ہے, اور اب وہ بندہ وہی پرفیوم یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو بے شک ابھی آپ کو اس کے ساتھ رابطہ نہ بھی ہوا نا, وہ پرفیوم یوز کرے گا تو اس کو آپ کی ایک دفعہ یاد ضرور آئے گی کہ یہ پرفیوم سے مجھے فلاں بندے نے انٹروڈیوس کروایا تھا. اب کئی لوگوں کو میں نے ایسے دیکھا ہے جو انکانشیسلی, ایک تو چیز ہوتی ہے نا انسان سوچ سمجھ کر کسی کے اوپر اپلائی کرتا ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ وہ انکانشیسلی کسی اپنے دوست کو یا اپنے پارٹنر کو وہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں لگا دیتے ہیں جس سے پھر دوسرے بندے کو جان چھوڑانا مشکل ہو جاتا ہے. اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے. آپ اپنے پارٹنر کو آہستہ آہستہ نا نماز پر لگانا شروع کر دیں کہ یار نماز پڑھا کرو, تسبیحات پر لگا دیں. ٹھیک ہے, اب وہ جب بھی مسجد میں جائے گا, جب بھی نماز پڑھے گا, جب بھی تسبیح کرے گا, تو اس کو آپ کی یاد آئے گی کہ یار اس بندے نے مجھے نماز پر لگایا تھا, اس بندے نے مجھے دین کی طرف, یا وہ بندہ مجھے مسجد میں لے کر آیا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں کیا ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں. اب آپ جانتے ہیں نا اس بندے کو اس کی کیا کمزوری ہے, کہاں پر کوئی پارٹ ویک ہے, کہاں پر سپیس ہے, تو آپ نے اس جگہ کو, اس سپیس کو آپ نے فل کرنا ہے, تاکہ پھر وہ چیز لائف ٹائم اس کا اس چیز سے نکلنا مشکل ہو جائے, یا وہ جب نکلنے کی کوشش کرے تو خود کو بے چین محسوس کرے, اس کا دل گھٹے, اس کی زندگی کا جو سکون ہے وہ کم ہو, اس کو گھبراہٹ فیل ہو جب وہ اس چیز سے دور ہو, کیونکہ آپ نے اس چیز کو ایک ایسی عادت ڈال دی ہے. اب جیسے کہ جو لوگ 5 وقت کی نماز ریگولر پڑھتے ہیں, تسبیحات کرتے ہیں, اگر ان کی ایک نماز چھوٹ جائے نا تو ان کی کنڈیشن کبھی دیکھیے گا, کتنی اندر سے گھبراہٹ ہوتی ہے, بے چینی محسوس ہوتی ہے. تسبیحات اسی طرح جس بندے کی رہ جائیں, اگر وہ عادت اس سے چھڑا دی جائے تو وہ بندہ اپنے آپ کو بڑا عجیب سی اس کو فیلنگ آتی ہے. تو یہ ہیبٹ آپ نے, ایک پازیٹیو ہیبٹ اس کی زندگی میں ضرور لانی ہے, تاکہ وہ بندہ کبھی آپ کو بھول نہ پائے. ٹھیک ہے جی. چوتھے نمبر پر, جس طرح میں نے پہلے پوائنٹ میں بات کی تھی کہ آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے اپنے کام میں. آپ اپنی کسی سکل پر کام کر رہے ہیں, فیوچر کے بارے میں, اسٹڈی, جاب, بزنس, جو بھی ہے, آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا مصروف کرنا ہے, اور کبھی کبھی آپ نے دوسرے بندے کو اگنور کر دینا ہے. مطلب آپ کی زندگی کا ایک ٹائم سکیجول پکا بنا ہوا ہے کہ جی اس ٹائم ہماری بات چیت ہوگی, نائٹ ٹائم ہے یا دن میں یا کوئی بھی, لیکن منتھلی بیسس پر ایک دفعہ آپ نے اس بندے کو ریپلائی تھوڑا سا لیٹ کرنا ہے. اب یہ جان بوجھ کر بھی ہو سکتا ہے, ہاں, لیکن یہ بات یاد ذہن میں رکھیے گا کہ جان بوجھ کر بار بار اگنور نہیں کرنا, کبھی کبھار, مہینے میں 1 دفعہ 2 دفعہ, اس طرح سے, تاکہ اس بندے کو اپنے اندر ایک شدید کمی محسوس ہو, اس کو فیل آئے کہ یار اس کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں. ایک تھوڑا سا جب ہم سپیس لیتے ہیں نا تو بڑی چیزیں واضح نظر آتی ہیں. وہ کسی کی بڑی خوبصورت کوٹیشن بھی ہے کہ جب آپ تعلقات میں, رابطے میں کچھ عرصے کے لیے پہل کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کتنے سوکھے پودوں کو پانی دے رہے تھے. جب مسلسل آپ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں, کوئی پتہ نہیں لگتا دوسرے بندے کی ویلیو کیا, لیکن جب ایک دن آپ آؤٹ ہوتے ہیں, مس ہوتے ہیں, تو اس دن اس انسان کو فیلنگز آتی ہیں کہ یار میں تو اس کے بغیر بالکل ادھورا ہوں. تو یہ احساس جو ہے نا اس بندے کو دلانا چاہیے. مہینے میں کم از کم 1 دفعہ تو ضرور آپ اس بندے کو یہ احساس دلاتے رہیں
لیکن اگر یہ احساس زیادہ دلانے کی کوشش کریں گے تو پھر مسئلہ بنے گا کہ پھر وہ بھی اگنور کرنے لگ جائے گا یا اسپیس اختیار کر لے گا. کم آپ نے کرنا ہے، مہینے میں کم از کم 1 دفعہ یا 2 دفعہ. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ ان 4 باتوں پر عمل کر لیں گے تو جس طرح سے آج آپ اس انسان کی فیلنگز کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں نا، دوسرا انسان بھی آپ کے لیے تڑپے گا، آپ کا انتظار کرے گا، اس کو بھی آپ کی ایڈکشن لگ جائے گی، وہ بھی آپ کے بغیر نہیں رہ پائے گا. اور ان تمام باتوں کو ایک پازیٹیو طریقے سے یوز کیجئے گا. اور جب ریلیشن شپ آپ کا اچھا چل رہا ہو، ہیلدی ریلیشن شپ ہو، آپ کے ریلیشن شپ میں کوئی مسئلہ نہ ہو، تو جان بوجھ کر چالاکیاں مت کیجئے گا، جان بوجھ کر کسی کے اوپر ایسی ٹیکنیک اپلائی مت کیجئے گا، ورنہ اچھا خاصا انسان جو ہے وہ آپ اپنے ہاتھ سے کھو دیں گے. تو جہاں پر ضرورت ہو جس چیز کی تو وہاں پر اس چیز کو اپلائی کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس چیز سے فائدہ ہوگا. آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تھینک یو.